السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ADN نیوز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی عید قریب ہے اور ذی الحج کا مہینہ ہے، جگہ جگہ ہر جگہ آپ کو قربانی کے جانور نظر آئیں گے۔ اور ویسے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کتاب اور سنت کے مطابق، اسی حوالے سے تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، جو کہ سینئر اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ یہاں پر آئیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے کتاب سنت کے مطابق۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کل کے ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر یہ جو عظیم الشان عظیم المرتبت مہینہ ہے، اس کی ان پاکیزہ ساعتوں میں جو شاعر اسلامیہ ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، انہیں جاننا، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے قربانی جیسے عظیم الشان ایک جو اسلامی روایت ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ایک خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے چینل کی توفیقات میں حیران برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم جو مرضی ہو ایام کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، قرآن حکیم میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں دنوں کی تقسیم اور تقویم کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، نہ 12 سے کم ہے نہ زیادہ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے ہاں بہت ہی عظمت اور برکت والے ہیں۔ ویسے تو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونے والی ہر سات اللہ کی رحمت، برکت، سعادت سمیٹ کر یہاں آتی ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں یہ اتنے عظمت والے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول نے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے ایک مہینہ رجب اکیلا آتا ہے، مفرد مہینہ ہے، اور 3 مہینے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ گویا یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں مخلوق کے لیے خاص رحمت، برکت اور شفقت لے کر اترتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ چاروں عظمت والے مہینے ہیں، لیکن ان میں سے سالار مہینہ کون سا ہے، ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون سا مہینہ ہے؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ چاروں کی عظمت مسلمہ ہیں، لیکن ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ ان 4 مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ حج کے ساتھ ہے، اس کی نسبت قربانی کے ساتھ ہے۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہی ہم تک یہ خیر منتقل ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان میں کی جانے والی عبادت، ریاضت، نیک کام جو ہے وہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ پورے سال میں کیے جانے والا کوئی اور عمل جو ہے وہ اس کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ اتنا عظیم المرتبت ہے۔ اور اس مہینے کی عشرے کی جو مختلف عبادات ہیں، جو مناسک ہیں اس کے، ان میں نمایاں ترین جو ایک رکن ہے وہ تو یقیناً حج ہے، اور حج کے بعد سب سے نمایاں ترین حوالہ عید قربان کے بعد قربانی ہے، یعنی اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ایک محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پاکیزہ سنت جو ہے خواب کی تکمیل کے طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر خنجر چلا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے ان کی اس قربانی، ان کے اثار اور جذبے کو قبول کیا، اور اس بچے کے مقابلے میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بالمقابل جنت سے ایک مینڈا یا بھیڑ بھیج کے اس کے جو ہے وہ قربانی کو قبول فرما لیا۔ کچھ روایات میں دمبے کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک دمبا بھیجا اور وہ اس کی گویا قربانی ہو گئی، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ مقبول قربانی کے طور پر آیا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ گویا اس کو پھر رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک مینارہ نور بنا دیا گیا، اور آج بحمدی تعالیٰ پوری دنیا میں ان مقدس ایام کے دوران دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ اس قربانی کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں، جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اور پھر عید قربان کے جو 3 دن ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا ذبیحہ کرتے ہیں، یعنی ان کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی رحمت کا، بخشش کا اور مغفرت کا انعام پاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجبات دینیہ میں سے، یعنی یہ واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ تو بہت آسان سا آپ کے سامعین کے لیے میں یک سطری اس کا جواب دے دوں۔ 1 لائنر یہ ہے کہ ایسے احکامات جن کا براہ راست حکم قرآن حکیم سے ہم تک پہنچتا ہے وہ فرائض کے ذیل میں ہوتے ہیں، اور جن کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچتا ہے وہ ہوتا اتنا ہی اہم ہے، لیکن حضور کی زبان سے آنے کی وجہ سے فقہا جو ہیں وہ اس فرض کو
واجب کے طور پر لیتے ہیں، اس لیے قربانی جو ہے یہ واجباتی دینیا میں سے ہے، اور یہ بہت اچھا اور بنیادی اساسی سوال ہے کہ کن پر فرض ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو علم ہونا چاہیے کہ قربانی کے لیے 5 بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، نان مسلم کتنے ہی باوسائل کیوں نہ ہو، اس کی خواہش کیوں نہ ہو، اس کی قربانی ان معنوں میں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، پھر عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی ایک مخبوط الاواز شخص ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، عاقل آدمی پر، صاحب عقل آدمی پہ، صاحب دانش آدمی پہ قربانی واجب ہوتی ہے، پھر بالغ پہ قربانی واجب ہے، جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس کے بعد جو اگلی شرط ہے وہ کیا ہے کہ آزاد ہونا، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور پھر اگلے درجے پر 5واں اور آخری جو تقاضا ہے قربانی کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی کا صاحب استطاعت ہونا، یعنی اس کے مالی اسباب اس درجے کے ہوں کہ جس کی بنیاد پر اسے باوسائل کہا جا سکے۔ اور شریعت کی نظر میں صاحب نصاب یا باوسائل بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی جس کے پاس اتنی مقدار میں وسائل موجود ہوں، جتنی مقدار میں وسائل ہونے پر سال بھر وہ وسائل رہیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک اگر کسی کے پاس وہ وسائل موجود ہوں تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ عام سمجھنے سمجھانے اور آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اپنی دنیاوی ضرورتیں جو روزمرہ کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو جو اسباب چاہیے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، اگر کسی کے پاس اس مقدار کے وسائل موجود ہیں یا براہ راست رقم موجود ہے، چاندی یا سونا موجود ہے، گویا اتنے اسباب اگر اس رقم کے برابر موجود ہوں تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور اگلا سوال یہ کہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور ان کی کیا عمریں ہونی چاہیے؟ یقیناً یہ بہت ایک اہم اور بنیادی سوال ہے کہ جب ایک شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اگلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، پھر ان کا تقاضا کیا ہے، ان کی عمریں کیا ہو سکتی ہیں۔ سرکار خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم تک خیر منتقل ہوا اس میں 4 بنیادی درجے کے جانور ہیں جن کی قربانی جو ہے وہ حضور کی زندگی سے ہم تک پہنچتی ہے، اس کی خبر۔ اور وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ بھیڑ، مینڈا جسے کہتے ہیں، دمبا ہم جسے کہتے ہیں، اور بکرا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک قبیل کے جانور ہیں۔ تو گویا ان میں سے کسی کی قربانی جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے بکرے اور اس کیٹیگری کے بعد وہ ہے گائے اور بیل جسے ہم کہتے ہیں، بچڑا جسے ہم کہتے ہیں، اس کی قربانی ہے۔ تیسرے درجے کے اوپر جو اونٹ ہے اس کی قربانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اساسی وہ ہیں حوالہ جات ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، یعنی دمبے کی کیٹیگری میں مینڈا اور بھیڑ اس کو ملا لیں، بکرا یا بکری کی قربانی ہے، پھر اگلے درجے کے اوپر گائے یا بیل جو ہے اس کی قربانی ہے، اور پھر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی ہے۔ تو اب ان کی اپنی اپنی عمریں جو ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ مثلا ہم سب تک یہ خیر منتقل ہوا فقہا کی محنت اور ریاضت کے بعد کہ جو مینڈا، بھیڑ ہے اور بکرا ہے اس کی عرفیت میں عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ بکرے کے لیے تو لازم ہے۔ مینڈا جو ہے بے شک اس کی عمر 6 ماہ سے زائد ہو تو وہ قابل قبول ہے، لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کا ہی لگنا چاہیے۔ ان کے لیے ایج بریکٹ یہ ہے۔ پھر جب ہم گائے اور بھینس کے اوپر، بیل کے اوپر آتے ہیں تو اس کے بارے میں دین رحمت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 2 برس ہونی چاہیے، اور جو اونٹ ہے اس کی عمر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ہم تک جو خیر منتقل ہوا اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ تو یہ تقسیم ہے۔ اس احتیاط کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کی قربانی جو ہے وہ ان شرعی تقاضوں کے مطابق ہو جاتی ہے جس پر فقہا کی محنت کے نتیجے میں جو اصول ہم تک پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال آج کل جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے، کیا بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 بنیادی قبیلے جو ہے نا ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سرکار دو عالم کی زندگی سے ہم تک خیر منتقل ہوا، کچھ علماء ایسے ہیں جن کے ہاں جن کا یہ قیاس ہے کہ جو بھینس ہے یا جو جسے عرف عام میں ہم اس کے نر کیٹیگری کو کٹا کہتے ہیں، اس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہ کچھ علماء نے اس لیے اس کے لیے رعایت نکالی کہ کیونکہ وہ اسے گائے اور بچڑا جو ہے اس کے قبیلے سے تصور کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ میری ایک طالب علم کے طور پر یہ رائے ہے کہ یہ اگر آپ کسی ایسی حالت میں موجود ہیں جب سوسائٹی میں آپ کے پاس باقی جو 4 اقسام ہیں جانوروں کی، یعنی مینڈا اور بھیڑ جیسی بھی کوئی قبیل کی چیز آپ کو نہ میسر آ رہی ہو، آپ کے پاس بکرا جو ہے اس کی بھی اویلیبلٹی نہ ہو، آپ کے پاس گائے اور بیل کی اویلیبلٹی بھی نہ ہو اور اونٹ کی اویلیبلٹی بھی نہ ہو، تو پھر
اگر آپ گویا آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ اب اسباب موجود نہیں ہیں اور آپ قربانی کی جو ایک عظمت ہے اس سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس اللہ کی جو رضامندی ہے اور اللہ کا جو انعام ہے وہ پانا چاہتے ہیں قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر کے، تو پھر وہاں اس کی رعایت کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 چیزیں جو مسنون ہے اس میں کیا ہوتا ہے، شاید بھینس کی قربانی ہو بھی جاتی ہے ایک درجے پر، اگر اسے ہم یہ بھی مان لیں تو بھینس کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 10 برس مدینے کے اندر رہے اور حضور کے 10 برس کے مدینے کی جو قیام ہے اس کے اندر قربانی کے حوالے سے کوئی ایک شہادت بھی نہیں ملتی کہ سرکار دو عالم نے کسی وقت بھینس یا اس کا جو کٹا ہے اس کی قربانی کی ہو، حتیٰ کہ سرکار ختمی مرتبت کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1.25 لاکھ اصحاب موجود رہے اور کسی ایک صحابی کے بھی احوال میں بھینس موجود نہیں ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ فقہا نے اس کو گائے اور بیل کا جو ایک کیٹیگری ہے اس کے اندر رکھ کے ایک رعایت ضرور دی ہے، لیکن جب باقی جانور موجود ہوں تو میرے خیال میں پھر قربانی کے ساتھ ساتھ حضور کی وہ جو سنت ہے، کیونکہ بھینس کو ذبح کرنا حضور کی سنت نہیں ہے، کٹے کی قربانی حضور کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو گویا باقی چیزوں میں قربانی کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، دل میں جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ خوشگوار اور خوبصورت بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی سنت جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے باقی جانوروں کو ذبح کرتے وقت۔ تو جب باقی 3-4 کیٹیگریز میں آپ کو جانور اویلیبل ہے تو پھر پہلے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کسی ایسے علاقے میں، کسی مقام پہ، کسی بستی میں جہاں باقی کیٹیگریز میں سے جانور نہیں مل رہا، تو پھر قربانی کی اس عظمت سے اور اس واجب ایک جو اس کی کیفیت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بے شک گائے کے متبادل جو ہے وہ بھینس کی قربانی بھی کی جائے تو یقیناً اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اگلا سوال یہ، کیا قربانی کے جانوروں سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ سوال جو ہے یہ بھی کچھ سالوں سے بہت زیادہ زیر گردش ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ مینڈے یا دمبے کی قربانی کرتے ہیں یا بکرے اور بکری کی قربانی کرتے ہیں تو وہ ایک قربانی ایک انسان کی طرف سے، ایک جاندار کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ جب آپ گائے یا بیل کی قربانی کرتے ہیں یا اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ 7 حصے پائے جاتے ہیں اور 7 الگ انفرادی حیثیتوں میں 7 الگ قربانی ہوتی ہیں۔ ہم پورے معاشرے میں رائج بھی ہے، الحمدللہ لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک قربانی کے اندر 6 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ہیں اور ایک حصہ کوئی عقیقے کا ڈال لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس پر ساری امت متفق ہے کہ الحمدللہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ ایک ایسی عظیم الشان سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور بالکل شرح صدر کے ساتھ جو ہے نا اسے آپ عقیقہ تصور کریں اور اس کی ویسی خوشی اور سرشاری منائیں جیسے ایک الگ سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی میں یہ نصیحت کروں گا کہ اگر وسائل کی کمی نہ ہو تو عقیقہ خوشی کے اظہار کے لیے ہے، نعمت کے اظہار کے لیے، جب آپ کو اللہ اولاد دیتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں اور اس میں جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر۔ اس میں بھی جو سب سے پسندیدہ ہے وہ دمبا ہے یا بکرا جو ہے نا اس کو ذبح کیا جائے تو وہ زیادہ، اس میں ایک تو انفرادیت رہتی ہے، اس کا تشخص مجروح نہیں ہوتا، دل میں جو ہے وہ وبال نہیں آتا، اور پھر اس کا جو اجر ہے وہ الگ طور پہ یقینی طور پہ الگ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قربانی کے جانور میں بھی کرنا چاہے تو قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، آپ کی قیمتی وقت کا، اور بہت کچھ ہمیں جاننے کو ملا، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ناظرین کو آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔